السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں. واٹ اے بیوٹیفل ویدر ہیئر، 16 ڈگری سینٹی گریڈ، سن از آؤٹ، کول بریز بلوئنگ. آج میں ذرا لیٹ ہو گیا کچھ نجی مصروفیات کی بنا پر، اور I know some people from Seattle love to hear my vlog after the Fajr prayers. Now it's Zuhr prayers here in New Jersey. Anyhow, میں اپنا آج کا ویلاگ سٹارٹ کرتا ہوں. ایک مجھے میسیج ڈی ایم ہوا تھا، میں خاتون کا نام تو نہیں بتاؤں گا، بٹ انہوں نے کہا تھا آپ اپنے ویلاگ میں پڑھ کر سنائیں، ہو سکتا ہے آپ باقی لوگ بھی مستفید اس سے ہو جائیں. لکھتی ہیں، السلام علیکم سر، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاکستان کے حالات کی وجہ سے ہم لوگوں نے پاکستان چھوڑ دیا اور سعودی عرب شفٹ ہو گئے. اپنے بجٹ اور تجربے سے اسی ملک میں آ سکتے تھے، تو قصہ مختصر، اب یہاں یہ ایڈجسٹ ہونا تھا. اس کے لیے سب سے پہلے بچوں کا اسکول تھا، جو کہ ہمیں یہاں کا پاکستانی اسکول ہی پہنچ میں تھا، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ اسکول کا وزٹ کرنے پہ بہت مایوسی ہوئی. انتہائی ناگوار رویے کا سامنا کرنا پڑا. نہ کوئی ڈھنگ کی انفارمیشن دیتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، بالکل جیسے پاکستان کے اندر کے حالات. سوچ تو یہی تھی کہ یہاں کا پاکستان کا اسکول کم از کم پاکستان سے اچھا ہوگا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا. وہی یہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے لوگوں میں مجھے آپ کی ایک بات یاد آئی کہ ہمارے لوگ میں اخلاقیات کی بہت کمی ہے، اور پروفیشنلزم تو بالکل ہی نہیں. بات ایسے کرتے ہیں جیسے ان کا ادھار دینا ہو ہم نے. لہٰذا میں آپ کی اس بات سے بھی کافی امپریس تھی کہ ہوم اسکولنگ کروانی چاہیے. تو میں اسی بات پہ اب سوچ رہی ہوں کہ اور بہت مثبت بھی ہوں کہ میں خود کروا لوں گی. آپ ماشاءاللہ سے بہت علم رکھتے ہیں، لیکن آپ کی ایک رہنمائی چاہتی ہوں کہ بچوں کی کتابیں کہاں سے لینی چاہیے. پاکستان سے یا پھر کسی اور جگہ سے لے سکتی ہوں. میں چاہتی ہوں آپ میرا یہ میسیج میرے نام کے بغیر اپنے ویلاگ میں شامل کریں اور اخلاقیات کے بارے میں بھی بات کریں. اللہ آپ کو خوش رکھیں. اخلاقیات کے تو مجھے بڑے لیکچر دیے جاتے ہیں. ویسے انہی خاتون نے آج کہا کہ آپ گالیاں دیتے بہت اچھے لگتے ہیں، مزید گالیوں میں اضافہ کریں. دیکھیں، پاکستانی جہاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو لاہور کا گانڈو ہے وہ نیو یارک کا بھی گانڈو ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ جہاں بھی ہیں، یہ پلیت مٹی آئی ریپیٹ سی بنی ہوئی کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی اس پر پھٹکار ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر بہت بڑی لعنتیں ہیں. when you entered the New York consulate آپ حیران ہو جائیں گے. 3rd کلاس لوگ جن کو کہ کوئی کلرک بھی نہ امریکہ میں رکھیں، وہ سارا سسٹم رن کر رہے ہیں. اور ایک مریم چوت جیسی شہزادی سی کونسل جنرل یا ایک آدمی ہوگا پٹھا، وہ اس کی خدمات میں لگے ہوتے ہیں. اور ان کا سارا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے افسران آئے تو ان کی خدمت توازو کرنا. ہر چیز پہ پیسہ رکھا ہوا ہے. ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے ہیں آن لائن. ادھر نیو جرسی سے 101 لوگ موجود ہیں جو آپ کو ہر چیز آن لائن کروا کے دے دیتے ہیں. ان کی اندر سیٹنگ ہے، پیسہ چلتا ہے، سب کچھ ہے. بدماش ہیں، کتے ہیں، حرام زادے ہیں. رہی بات اسکول کی ٹیچنگ کی، تو میں آپ کو بتاؤں، ایک کوئٹہ سے پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو 3 لاکھ روپے مہینہ فیس والے اسکول سے میرے کہنے پہ ہٹا لیا، اور بہت خوش ہیں اور مجھے دعائیں دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچہ الفا، بیٹا اور تھیٹا ویو لینتھ پر ہوتا ہے. ڈیلٹا تھیٹا پہ بیٹا جو ویو لینتھ ہے یہ کنڈیشننگ ہے. الفا ڈیلٹا تھیٹا پہ بچہ ہوتا ہے، بیٹا پھر کنڈیشننگ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. لہٰذا اسکول اس کی مت مار کے 12 سال میں اس کا پنکچر نکال کے، تو پھر وہ انوار الحق کاکڑ، شہباز شریف اور اس طرح کے چوتیم سلفیٹ بنا کے تو مارکیٹ میں رول ان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے، آپ جو سلیبس عباسیدس کے دور میں تھا بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، اسٹرانومی اور فلسفی، میتھمیٹکس، اسٹرانومی اور فلسفی بچوں کو پڑھائیں. سادہ سی کوئی کتابیں لیں، ان کو آپ ستاروں کا نالج بتائیں. اور یہ سارا جیوگرافی، ہماری ایک ٹیچر کیتھیڈرل اسکول میں ہیرس ہوتی تھی، مس ہیرس،
وہ جغرافی کلاس 1 سے کمپلسری تھی، اور ہمیں جو 7ویں میں جغرافی کی کتاب تھی وہ ماسٹرز جغرافی کے لوگ پڑھتے ہوتے تھے۔ لہٰذا آپ سلیبس سے مجھے ٹویٹر پہ ڈی ایم کر کے کنسلٹ کر سکتے ہیں، بٹ اٹس ویری ایزی. ٹیچ دیم اسٹرانومی، ٹیچ دیم میتھمیٹکس، ٹیچ دیم فلاسفی، اور پھر اس کے علاوہ قرآن پاک، اردو اینڈ انگلش. اگر والدین کے پاس 3 گھنٹے روز موجود ہیں، 2 سے 3 گھنٹے، انف اسکولنگ. اسکول کے بارے میں مارک ٹوین نے کہا تھا، ادھر ایک امریکی فلاسفر نے، ڈونٹ لیٹ اسکول انٹرفیئر ود دی ایجوکیشن آف دا کیڈ. ایجوکیشن نہیں دیتے ہیں بیسیکلی. اسکول صرف ایک ڈسپلن میں کنڈیشننگ، ایرسٹوٹل اور پلیٹو بدماش دونوں کی کنڈیشننگ، سویلائز جیسے کہا جاتا ہے، جو منصور علی شاہ جو سویلائزیشن آ گئے، حرامزادے کا بچہ جو سمجھتا ہے کہ یہی لوگ سویلائزڈ ہیں، سید بابر علی شاہ وغیرہ. بہرحال کیپ دم انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ان کی نہ روکیں، گیو دم فریڈمس. ٹھیک ہے جی. اور اخلاقیات تو پیرنٹس کو وہ فالو کریں گے جو ان کے پیرنٹس کی اخلاقیات ہوگی. لہٰذا یہ میں آپ سب سے درخواست کروں گا، ہو سکے تو اپنے بچے اسکول سے ہٹا لیں. یہ مشورہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی دیا تھا، وہ نہیں مانی. اس نے ادھر ایک ولی مسجد اسکول میں انگریزی بھی پڑھاتے ہیں، عربی بھی پڑھاتے ہیں، بٹ بچہ میری طرح بہت سپارک رکھتا ہے. نواسا میرا، وہ خوش نہیں ہوتا، اینڈ ہی از ویری اپسیٹ ایٹ گوئنگ ٹو دا اسکول اینڈ لرننگ. وہ چیز جو بچے 10 دن میں لرن کرتے ہیں وہ 1 دن میں لرن کر لیتا ہے، اینڈ ہی گیٹس فیڈ اپ وتھ دیٹ. کریٹیو وہ بچہ ہے، کریٹیوٹی، ان کو ڈرائنگ سکھائیں، ان کو باقی اب تو آن لائن کورسز بھی بہت ہیں جن کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں. آتے ہیں پاکستانی پالیٹکس کی طرف، جو کہ وہی میچ ایک بندہ منیرہ مستری سور آپ سے قابو نہیں آ رہا، اور آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے سوائے اس کے اور 7 لاکھ مادر چود سوروں کے ہر ایک کے ساتھ ٹکر لینی ہے اور سر توڑنا ہے. پی ٹی آئی فرنٹیئر بڑی ایکٹیو ہے، اور آج لوگوں کے مطابق جو آج جلسے جلوس نکلے ہیں بجوڑ میں، پشاور میں، کل عمران خان رہا ہو جائے گا. آپ ان یوٹیوبرز کو سنتے ہیں، وہ 1 ملین فالوورز رکھتے ہیں، پیسے ان کے اچھے بن جاتے ہیں. میں آپ کو اس کا صحیح انالیسس کر کے دیتا ہوں. کیوں عمران خان باہر نہیں آ سکے گا؟ کیوں فرنٹیئر والوں کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی؟ فرنٹیئر کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ باٹ آؤٹ بائی CIA اینڈ USA ہے. آئی ریپیٹ، فرنٹیئر کی جتنی بھی PTI کی لیڈرشپ ہے دیٹ از باٹ آؤٹ بائی USA اینڈ CIA. وہ اسی سٹائل میں پلی بڑی ہوئی ہے، اور اس کو طالبان کے لیے ٹرین کیا جا رہا ہے. پبلک فرنٹیئر میں طالبان سے لڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں. اگر بائیڈن خدا نخواستہ دوبارہ صدر بن جاتا ہے تو دسمبر میں باقاعدہ طالبان سے لڑائی شروع ہو جائے گی، اور علی امین مروت آپ کو منیر مستری سور کے ٹینک پر بیٹھا نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی، آپ ہار گئے ہیں. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، آپ کو اس 7 لاکھ مادر چود سوروں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا مقابلہ صرف اور صرف 7 لاکھ مادر چود سوروں سے ہے. عمران خان کو آج نکال دیں، پہلا اس کا جملہ یہ ہوگا، فوج بھی میری ہے، پاکستان بھی میری ہے، ٹوئی بھی میری ہے. مرواتے رہیں، ساری عمر آپ ٹوئی مرواتے رہیں. جو پاکستان کے معاشی حالات ہے اتنے ابتر ہیں، آپ روٹی کو ترسیں گے، دوائی تو آپ بھول جائیں گے. بجائے اس کے کہ 2 کروڑ بے روزگار نوجوان سر پھوڑیں GHQ کی دیوار کے ساتھ، وہ خودکشیوں پہ اور دوسروں کی جیبیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. کراچی میں ہر روز ڈکیتیاں، چوری اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. پورا پاکستان بدترین حالات سے گزر رہا ہے، اور ایک اور 9/11 اور طالبان سے لڑائی کے انتظار میں ہے. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. ملا عمر کا ماڈل میرے خیال میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد فرسٹ ماڈل تھا حکمرانی کا، جسے کہ میں کلوز ترین ریاست مدینہ کے ماڈل سے سمجھتا ہوں. خواہ مشرف نے پنگا لیا، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور مشرف کس طرح کتے کی موت مرا. ٹھیک ہے جی،
اسی طرح منیرہ مستری سور یہ کتے کی موت مرنے کے لیے تیار ہے. منیرہ مستری سور کو اس کے لیے طالبان سے لڑنے کے لیے محمد بن سلمان اور ان سب کی ہے. ہاں عمران خان کا ایک ہے کہ عمران خان طالبان سے کبھی نہیں لڑے گا، وہ پہلے بھی طالبان سے لڑائی کے خلاف تھا، اس لیے عمران خان اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. لیکن ادروائز عمران خان، فوج، پاکستان اور ٹوئی وہ ایک ہی ہے عمران خان کی. ٹھیک ہے جی، آپ بہت بڑی غلطی میں ہیں، آپ یہ مقابلہ ہار گئے ہوئے ہیں. میں آپ کو صرف 10-15 منٹ کے لیے صبح کو وقت اپنا نکالتا ہوں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. بیسیکلی آپ ہارے ہیں کیونکہ 101% آپ مادہ پرستی پر چل رہے ہیں. آپ میں کوئی روح کی روشنی آپ کی بالکل ختم ہو گئی ہوئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور آپ کمپٹیشن میں دیکھیں، اسکول میں نہ جانے کا سب سے بڑا بچے کا فائدہ ہے ول گیٹ آؤٹ آف دا کمپٹیشن. کمپٹیشن از کلنگ، کمپٹیشن از کلنگ. آئی ریپیٹ، میڈم مجھے سن رہی ہوں گی. لہٰذا pull the kids out of the schools to take them out of the competition. فیسوں سے نجات دلائیں اور ان کو ویسے ہی منیرہ مستری سور کے کرندے بنانے کی بجائے ان کو کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان اور جہاد والی فورس بنائیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں پاکستان کے حالات پر تبصرہ کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ میں کسی قسم کے کلٹ انفلوئنس کا شوقین نہیں ہوں. کسی قسم کی لیڈرشپ، گرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی بھی گرو، استاد اس کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے ہوا ہے، پیغمبر کا استعمال ہوا ہے. پیغمبر کا مطلب صرف گائیڈ کرنا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. دائی ہے وہ روشنی کی طرف، باقی وہ ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اور حقائق بتانے والا ہے. میں اپنے آپ کو اللہ معاف کرے کسی لیول پہ نہیں سمجھتا، کسی بھی لیول، پیغمبروں کے تو پاؤں برابر بھی نہیں سمجھتا، لیکن میرا بھی سوائے گائیڈ کے اور کوئی مجھے اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، میں آزاد منشا پسند، آزاد پسند آدمی ہوں. آپ ایک بہت بڑے دھوکے میں رہ رہے ہیں، سارے پاکستانی بہت بڑے دھوکے میں رہ رہے ہیں. آپ کی تباہی لکھی جا چکی ہوئی ہے. منیرہ سور آپ کو جتنا ٹائٹ کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر کوئی کہتا ہے. آج بہت رسے توڑا رہے تھے فرنٹیئر کے لوگ اسلام آباد پہ چڑھائی پہ. سوچیں کہ کس نے انہیں روکا. شیر افضل مروت نے روکا، لیڈرشپ نے روکا، اور کیوں روکا. اور پھر آپ جانیں گے کہ کیوں علی امین گنڈا پور نے محسن نقوی کو بغل گیر ہوا اور چپی ڈالی. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے